احمد کی دوستی محبت محنت کی کہانی۔ ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں احمد نام کا ایک بہت پیارا اور ذہین بچہ رہتا تھا۔ اس کے گھر کے پاس ہی ایک چھوٹی سی ندی بہتی تھی اور اس کے پیچھے اونچے اونچے پہاڑ نظر آتے تھے۔ احمد کا گاؤں بہت پرامن تھا اور وہاں ہر طرف ہریالی اور پھولوں کی خوشبو پھیلی رہتی تھی۔ احمد کو فطرت کی خوبصورتی بہت پسند تھی اور وہ اکثر اپنے گھر کے باغیچے میں پرندوں کو دانہ ڈالتا اور ان کی چہچہاہٹ سنتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوشی اسکول جانا اور نئی چیزیں سیکھنا تھا۔ احمد ہر صبح اپنی والدہ کے ہاتھ کا بنا ہوا تازہ ناشتہ کرتا اور پھر اپنا نیلا بسترا لے کر اسکول کے لیے روانہ ہو جاتا۔ اسکول کا راستہ اس کے لیے ایک مہم جوئی کی طرح تھا۔ راستے میں وہ کبھی کھیتوں میں کام کرتے ہوئے کسانوں کو دیکھتا تو کبھی رنگ برنگی تتلیوں کا پیچھا کرتا۔ اس کے دل میں تجسس اور سیکھنے کی پیاس تھی جو اس کی آنکھوں میں چمکتی تھی۔ وہ اپنی کتابوں کو اپنا بہترین دوست سمجھتا تھا اور ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ اسکول میں احمد کا سب سے بہترین دوست علی تھا۔ علی ایک نئے شہر سے آیا تھا اور شروع میں وہ تھوڑا شرمیلا اور الگ تھلگ رہتا تھا۔ احمد نے اس کی شرمیلا پن کو محسوس کیا اور اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اس نے علی کو اپنے ساتھ کھیلنے اور کلاس کے کام میں مدد کرنے کی پیشکش کی۔ یہ دیکھ کر علی بہت خوش ہوا اور اس نے احمد کی دوستی کو قبول کر لیا۔ احمد اور علی کی دوستی بہت گہری ہو گئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہوم ورک کرتے، ایک دوسرے کے مشکل سوالات حل کرتے اور چھٹی کے بعد بھی خوب کھیلتے۔ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے سے ان کی دوستی اور بھی مضبوط ہوتی گئی۔ علی نے احمد کو بتایا کہ وہ اپنے پرانے شہر کو بہت یاد کرتا ہے اور احمد نے اسے اپنے گاؤں کے بارے میں دلچسپ کہانیاں سنا کر اس کی اداسی دور کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن ان کی اردو کی استاد نے اعلان کیا کہ اسکول میں ایک کہانی لکھنے کا مقابلہ ہوگا۔ احمد اور علی دونوں بہت پرجوش ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ دونوں مل کر ایک کہانی لکھیں۔ انہوں نے اپنے گاؤں کے ایک پرانے کنویں کے بارے میں ایک کہانی لکھی جہاں کہا جاتا تھا کہ ایک جادوئی مچھلی رہتی ہے جو خواہشات پوری کرتی ہے۔ ان کی کہانی میں تخیل اور حقیقت کا ایک خوبصورت امتزاج تھا۔ کہانی لکھنے کے بعد انہوں نے اسے اپنی استاد کو پیش کیا۔ استاد نے کہانی کو پڑھ کر بہت تعریف کی۔ انہوں نے بتایا کہ کہانی میں بہت خوبصورت الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کی ترتیب بھی بہترین ہے۔ استاد نے کہا کہ یہ کہانی صرف ایک کہانی نہیں بلکہ دوستی اور تعاون کی ایک مثال ہے۔ مقابلے کے دن احمد اور علی نے اپنی لکھی ہوئی کہانی سب کے سامنے پیش کی۔ ان کی کہانی نے سب کے دل مو لیے۔ کہانی سن کر سب بچے اور اساتذہ بہت خوش ہوئے اور ان کی خوب تعریف کی۔ انہوں نے اپنی کہانی میں گاؤں کی خوبصورتی، پرانے کنویں کا راز اور دو دوستوں کی ہمت کو بہت دلکش انداز میں بیان کیا تھا۔ جب مقابلے کے نتائج کا اعلان ہوا تو احمد اور علی کو مشترکہ طور پر پہلی پوزیشن سے نوازا گیا۔ انہیں انعام میں ایک خوبصورت کتاب اور ایک میڈل ملا۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا اور ان کی محنت کا پھل تھا۔ ان کی کامیابی نے ثابت کیا کہ جب ہم مل کر کام کرتے ہیں تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اس کامیابی کے بعد احمد اور علی پورے اسکول میں مشہور ہو گئے۔ ان کی دوستی کو سب ایک مثال کے طور پر دیکھنے لگے۔ دوسرے بچے بھی ان سے متاثر ہو کر مل کر کام کرنے لگے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ اسکول کا ماحول پہلے سے زیادہ دوستانہ اور خوشگوار ہو گیا تھا۔ احمد اور علی نے اس دن یہ سبق سیکھا کہ کامیابی صرف اپنی محنت سے نہیں بلکہ اپنے دوستوں کے تعاون اور ساتھ سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ وہ اب بھی روزانہ اسکول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، کھیلتے ہیں اور نئے نئے خواب دیکھتے ہیں۔ ان کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ دوستی، محنت اور ایمان سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔